بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آگے عید آ رہی ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک عید کے لیے ڈی پی بنانا سکھا دیں۔ تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ عید کے لیے میں اپنی ڈی پی خود بناؤں، اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ۔ تو آپ یہ بغیر کسی کو پیسے دیے خود بنا سکتے ہیں، اور اس کو بنانا سیکھنے کے بعد آپ فیس بک پہ اس کا ایڈ دیں، اور ایڈ دینے کے بعد آپ کسی کو بنا کر دے سکتے ہیں اور اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ نیو ڈیزائن پہ جاتے ہیں۔ اردو ڈیزائنر اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ نیو ڈیزائن پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ والا سائز لے لینا ہے۔ اس سائز کو لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ شیپ ہے، یہاں پہ شیپ پہ آیا نا، اور یہاں سے آپ نے بیسک شیپ پہ چلے جانا ہے۔ بیسک شیپ پہ جانے کے بعد آپ نے یہ والی شیپ لے لینی ہے۔ اب آپ نے اس کو پکڑ کے کیا کرنا ہے، بڑا کر دینا ہے۔ بڑا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر اس جگہ پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ جانے کے بعد پہلے آپ نے اس کو دبانا ہے اوپر والے کو، پھر اس کے بعد نیچے والے کو، تاکہ یہ درمیان میں اپنے حساب سے سیٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا سائز اگر آپ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا بڑا کر دیں جی۔ یہ اس کا سائز جو ہے بڑا ہو چکا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کلر دینا ہے۔ کلر دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ کلر کی آپشن ہے۔ یہاں پہ کلر پہ آنا ہے، اور آپ نے اس کو یہ والا کلر دے دینا ہے۔ یہ کلر ہم نے اس کو دے دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ایک کاپی لے لینی ہے، اسی کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی لینی ہے، جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں۔ یہاں پہ تو یہ دیکھیں، میں نے اس کے اوپر دبایا، یہاں لیئر پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں دو جو ہیں آ چکی ہیں۔ تو آپ نے کلر دینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اس شیپ کو اوپر والی کو ہم نے کیا دینا ہے، وائٹ کلر کا بارڈر دینا ہے۔ بارڈر دینے کے یہاں پہ دیکھیں یہ آپشن موجود ہے، بارڈر پہ دبائیں گے تو آپ نے یہاں پہ کلر پہ چلے جانا ہے۔ کلر پہ جانے کے بعد یہاں پہ اس کو وائٹ بارڈر دے دینا ہے۔ اب وہ نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے اس کا سائز بڑا ہے، تو ہم اس کو چھوٹا کریں گے۔ تو یہاں پہ سائز چھوٹا کرنے کے لیے آپ اس کو پکڑ کے یہاں پہ ری سائز پہ کلک کریں گے، اور اس چیز کو اس طرف لے کے جائیں گے، چھوٹا کریں گے اس کو جب، تو یہ دیکھیں یہ اس طرح بن چکا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کی ایک اور کاپی لے لینی ہے، اسی شیپ کی ایک اور کاپی لے لینی ہے۔ اس کا بارڈر، اس کو ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں ڈپلیکیٹ کرنا ہے، یہاں سے اسی کی ایک کاپی لے لینی ہے، اور اس کاپی کو پکڑ کے ہم نے کیا کرنا ہے، چھوٹا کر دینا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے۔ چلیں جی، میں نے اس کو اپنے حساب سے اچھی طرح سیٹ کر دیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ لیئر پہ، اور ان تینوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے کلک کرنا ہے، صحیح کا نشان یہاں پہ دبا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس گروپ کی آپشن پہ کلک کرنا ہے، ان کو گروپ کر دینا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گروپ ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کو یہاں سے یہ ساری ایک جیسی ہو چکی ہیں، آپ اس کو پکڑ کے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں، ایک گروپ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو یہاں پہ سیٹ کر کے اس کو لاک کر دینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کو برابر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ سیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے وہاں پہ لیئر پہ جانا ہے، لیئر پہ جانے پر یہاں پہ لاک کر دینا، اب یہ ہلے گی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے ایک ٹیکسٹ لکھتے ہیں۔ ٹیکسٹ لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ اس جگہ پہ جائیں گے۔ یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے ایڈ ٹیکسٹ پہ جانا ہے۔ یہاں پہ ایڈ ٹیکسٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، یہ سارا یہاں پہ آ چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہم نے 3 لائنوں میں کر دیا ہے۔ اب یہ اچھا بھی، یہ جب کوئی بھی ٹیکسٹ لیتے ہیں تو ہم اس کو الگ الگ کیسے کرتے ہیں، پہلے آپ نے وہاں پہ اس کو لائنوں میں سلیکٹ کر لینا، پھر اس کے بعد اس کو یہ ہم نے 3 لائنوں میں کر لیا ہے۔ تو اب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں، تو ہم اس کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کا آپ کو نہیں پتہ چلتا، تو اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نشان موجود ہے، اس نشان کو آپ نے غور سے دیکھنا۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو تینوں لائنیں جو ہیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں۔ اب آپ نے اس سکرین کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے کسی جگہ پہ، یہ دیکھیں
اب یہ لفظ الگ ہو چکے ہیں، یہ لائن الگ ہو چکی ہے، یہ الگ ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کو الگ الگ فونٹ بھی بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو اب میں نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں سے پکڑنا ہے اور یہاں نیچے دیکھیں فونٹ کے آپشن موجود ہے، اور یہ یہاں پہ فونٹ پہ جائیں گے۔ فونٹ پہ جانے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو یہ والا جمیل نوری نستعلیق فونٹ جو یہاں پہ پہلے سے موجود ہے، آپ نے اس کو یہی فونٹ دے لینا ہے۔ میں نے بھی اس کو یہی فونٹ دے دیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد نیچے والے کو پکڑنا ہے اور اس کو بھی ایک فونٹ دے دینا ہے۔ تو پہلے ہم اس کو کلر دے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ نیچے کلر کی آپشن موجود ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ۔ تو ہم اس کو دیتے ہیں کلر جی ریڈ کلر دیتے ہیں، بلکہ یلو کلر دیتے ہیں۔ ادھر کو آپ نے آ جانا ہے، یہاں سے آپ نے یلو کلر جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ کلر ہم نے لے لیا۔ اس کلر کو لینے کے بعد اس کو آؤٹ لائن یعنی اسٹروک دینا ہے، اس کو بارڈر دینا ہے۔ تو وہ ہم نے کیا دینا ہے، ریڈ کلر کا، یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہے۔ آپ نے اس کو ریڈ کلر کا اسٹروک دے دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور اس کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے، یہ دیکھیں بس اتنا سا۔ یہ یہاں پہ ہمارا کام ہو چکا ہے۔ اب آپ نے پھر لیئر پہ جانا ہے۔ لیئر پہ جانے کے بعد آپ نے اس کو لاک کر دینا ہے۔ اس کو ہم نے کیا کیا، لاک کر دیا۔ اب یہ نہیں لے گا۔ اب ہم دوسرے پہ آ جاتے ہیں، اہل اسلام کو۔ تو ہم اہل اسلام پہ جاتے ہیں، تو اس کا فونٹ ہم کیا کرتے ہیں، بدلتے ہیں، یا نیچے فونٹ پہ جاتے ہیں۔ تو فونٹ پہ جانے کے بعد یہ والا فونٹ اب لے لیں۔ فونٹ پہ جانے کے بعد یہ والا دیکھ لیں فونٹ آپ نے لے لینا ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی جو آپ کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں۔ تو میں اس کو یہاں پہ ایسے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں اس کو کلر دیتا ہوں، یہاں نیچے کلر پہ آتا ہوں، ریڈ کلر دے دیتا ہوں جو ہم نے اوپر اسٹروک میں دیا تھا، یہ ریڈ کلر دیا۔ اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو کلوز کرتا ہوں یہاں سے، اور یہاں پہ آ جاتا ہوں اسٹروک کے اوپر۔ اسٹروک کے اوپر آتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو کلر دیتا ہوں وائٹ کلر۔ یہ آپ نے اینڈ پہ آ جانا، تو یہ یہاں سے وائٹ کلر ہے۔ اب آپ نے یہاں سے اس کا تھوڑا سا جو آؤٹ لائن ہے اس کو کم کر دینا ہے، زیادہ نہ ہو، اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہاں سے اس کو ختم کر دینا ہے، اور یہ بھی ہمارا بن چکا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں عید پر آتے ہیں، تو ہم اس کو بھی یہاں پہ کوئی فونٹ دیتے ہیں، یہی فونٹ دیتے ہیں جو ہم نے پہلے اوپر دیا ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے یہاں پہ اس کو بڑا کر دینا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تصویر لے کے آنی ہے۔ اس کو کلر دے لیں، کلر ہم اس کو دیتے ہیں یہ والا بلو کلر، اور اس کو آؤٹ لائن دیتے ہیں وائٹ کلر کی، اس کو بھی وائٹ کلر دے دیتے ہیں، اس کا اسٹروک کم کر دیتے ہیں۔ یہ بار بار چیزیں بتا نہیں رہا، اس لیے کیونکہ ہم نے پہلے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو آؤٹ لائن اس کو دے دی۔ اب ہم ایک گیلری پہ جاتے ہیں، یہاں پہ ایڈ نیو پہ جائیں گے، اور یہاں گیلری سے جائیں گے، اور گیلری میں سے ایک تصویر لے کے آئیں گے۔ میں یہاں پہ ایک تصویر لے آتا ہوں۔ چلیں جی، میں یہاں پہ تصویر لا چکا ہوں، یہاں پہ میں تصویر لے آیا ہوں۔ تو آپ نے بھی کوئی اس طرح کی تصویر لے آنی ہے، ایسی تصویر جس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو، PNG تصویر یعنی جس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ تو اب ہم نے ان چیزوں کو آپ نے سیٹ کر لینا اچھی طرح سے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس تصویر کو لے آنا۔ تصویر لانے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے تصویر کو بھی آپ نے سیٹ کر لینا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اپنا نام لکھنے کے لیے ہم ایک شیپ لیں گے، اس کے اوپر ہم اپنا نام لکھیں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ جانا لیئر کے اوپر، اور ان سب چیزوں کو کرنا ہے لاک۔ ان سب چیزوں کو آپ نے لاک کر دینا تاکہ یہ ہلے نہ درمیان میں کام کرتے وقت۔ یہاں پہ ایڈ نیو پہ جانا ہے، اور یہاں سے آپ نے ایک شیپ لے لینی ہے، یہاں سے شیپ لے لینی ہے۔ ایک شیپ بیسک شیپ میں سے آپ نے جا کے یہاں پہ یہ والی شیپ لے لینی ہے، اس کو لینا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑ کے یہاں پہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اس کو اچھی طرح سیٹ کرنا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو باہر اس کی نکل گئی ہے، تو ہم یہ بھی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، اور یہ بڑی پتہ کی بات ہے جو ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔
تو یہ جو میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، یہ بتانے لگا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، یہ شیپ ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ نے اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، میں اس کا یہی کلر رہنے دیتا ہوں۔ اب آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ باہر نکلی ہے سائڈوں پہ باہر نکلی ہے، یہاں سے کٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، یہاں سے سائڈوں پہ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، لیئر پہ جانا ہے۔ لیئر پہ جانے کے بعد آپ نے اس تصویر کو اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا لاک ہم نے شروع میں لگا لیا تھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا لاک جو ہے پہلے کھول لینا ہے۔ اس کو ہم نے پہلے گروپ کیا ہوا تھا، اس لیے اس کا آپ نے لاک کھولنا ہے۔ اس کو کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ نے کلک کیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ان گروپ کی آپشن آ چکی ہے، اس کو آپ نے ان گروپ کر لینا ہے۔ اب یہ ان گروپ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پکڑ کے یہاں پہ لے آنا ہے، اس کو یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں پہ آپ لے آئے ہیں، اس کو آپ نے تھوڑا سا کلک کرنا ہے اور اٹھا کے اس شیپ کے نیچے لے آنا ہے جو ہماری شیپ تھی۔ اب آپ نے اس پہ تو پہلے سے کلک ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ کلک ہے، آپ نے اس پہ بھی کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں، اب یہاں پہ زیادہ کلک ہو گئے ہیں، آپ نے صرف 2 پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جب 2 پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ماسک کی آپشن موجود ہے، آپ نے اس کو پکڑنا ہے، یہ ماسک پہ کلک کر دینا ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کٹ چکی ہے اس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ والی شیپ جو تھی وہ غائب ہوگی۔ آپ نے یہاں پہ اس کو، یہ آنکھ جو بنی ہے اس کو ہائڈ کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے ان کلک کر دینا، یعنی کہ اس کو چھپانا چھوڑ دینا، تو یہ دیکھیں وہ نیچے والی شیپ بھی آ چکی ہے جو غائب ہو گئی تھی۔ اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، یہ اسی طرح رہنے دینی ہے۔ اب آپ ان کو لاک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ اوپر والی شیپ رہنے دیں۔ اچھا جی، آپ نے اس چیز کو اسی طرح گروپ کرنا ہے، اور گروپ کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں سلیکٹ کر کے گروپ کر لینا۔ گروپ کرنے کے بعد اس کو سب سے اٹھا کے اسی طرح ہی نیچے لے آنا جیسے پہلے تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو گروپ کیا ہے۔ گروپ کرنے کا طریقہ میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، میں اس کو ان گروپ کر دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو۔ یہاں پہ دیکھیں ان گروپ ہے نا، اس کو ان گروپ کی آپشن کو کلک کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس طرح تھی، تو میں نے کیا کیا، ان کو پکڑ کے تینوں کو اس طرح کلک کیا اور اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کو گروپ کر دیا۔ اب یہ گروپ ہو گئی ہے۔ اب میں نے پکڑا، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے دبا کے اور اس کو نیچے لے آنا، کیونکہ ہمارا بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ٹیکسٹ آ چکا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی لاک کر دینا یہاں سے، یہ لاک ہو گیا۔ اب ہم اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ اب ہم اپنی شیپ کو یہاں پہ اچھی طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا باریک بینی والا کام ہوتا ہے۔ چلیں جی، ہم نے یہاں پہ اس کو اس طرح سلیکٹ کر لیا ہے، یہ بنا لی اچھی طرح شیپ یہاں پہ فکس کر دی ہے۔ اب ہم اپنا نام لکھیں گے۔ تو پہلے ہم جائیں گے یہاں پہ ایڈ نیو پہ جانے کے بعد آپ اسپیشل ٹیکسٹ پہ جائیں گے۔ اسپیشل ٹیکسٹ میں جانے کے بعد آپ جائیں گے، میرے خیال سے میں یہاں پہ نیچے آتا ہوں، یہ محفل اور مجلس میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے من جانب یہ والا کر لینا ہے، اور یہاں پہ یہ والا بھی ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کر لیں۔ میں یہاں پہ اس کو کر لیتا ہوں، تو یہ آپ نے لے لینا ہے، اور اس کا آپ شیپ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے لاک کر دینا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ اس کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو یہاں پہ رکھ دینا ہے، اور اس کا کلر نیچے سے آپ نے یہاں پہ دیکھیں، اس کا کلر آپ نے یہاں سے چینج کر دینا ہے۔ آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے جو آپ کو پسند ہو۔ تو میں یہاں سے اس کو بلیک کلر دے دیتا ہوں، اور سٹروک اس کو بارڈر دے دیتا ہوں میں وائٹ کلر کا، ٹھیک ہے جی، آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنا نام یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ایڈ ٹیکسٹ پہ جاؤں گا، یہاں پہ ایڈ ٹیکسٹ پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ اپنا جلدی سے نام لکھ دیتا ہوں۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن کچھ سیکھنے کے لیے کچھ ٹائم دینا بھی پڑتا ہے۔ یہ میں نے لکھ دیا اپنا نام، یہاں پہ ایڈ پیپر کروں گا اور میں یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے لگا دوں گا۔ لگانے کے بعد اب یہاں پہ میں اس کو فونٹ دیتا ہوں، نیچے فونٹ آپ جانتے ہیں، اب فونٹ پہ آئیں گے۔ فونٹ پہ آنے کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ والا ٹیکسٹ دے دیں گے،
اچھا جی، یہاں پہ میں یہ ٹیکسٹ لے آیا تھا. ٹیکسٹ لانے کے بعد آپ نے اوپر جانا ہے لیئر کے اوپر. لیئر پہ جانے کے بعد یہاں پہ اس کو لاک کر دینا ہے. اب آپ کا کام تھوڑا سا رہ گیا. آپ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ پی جی. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ ان سب کو گروپ کر لیں گے تو یہ بھی ٹھیک رہے گا. ان سب کا لاک کھول دینا اور یہاں سے آپ نے سب کو کلک کر دینا. کلک کرنے کے بعد یہاں پہ گروپ کی آپشن آ جاتی ہے. گروپ آپ نے اس کو گروپ کر دینا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس طرح سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں گا، یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ بی جی مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ختم کر دوں گا. تو اب اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو اب یہاں سے اس کو میں سیو کر دوں گا. سیو کرتے وقت یاد رکھیں، اگر یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو یہ ایچ ڈی کوالٹی آپ کے پاس آ جائے گی. تو یہاں پہ اس کو سیو کر دینا ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.